الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. یہ جو بچے بیٹھے ہیں کرسیوں پہ ان کے بھی گھٹنوں میں درد ہے. بے ادبی ہوتی ہے بیٹا گھٹنوں کا، اس کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں، ایسے نہیں بیٹھتے. یہ غرور کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہاں ایسے احباب جن کو ڈاکٹروں نے کہا ہے مریض ہیں، بالکل یقیناً ان کا حق ہے، ہم خود ان کو جگہ دیں، بلندی پر جگہ دیں، لیکن جس کو تکلیف نہ وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ تکبر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے. ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ کبھی محبت نہیں کرتا غرور کرنے والوں. بڑے آدمی ہیں، کیا بڑے آدمی ہیں، فرش اعضاء پہ سب چھوٹے ہیں. میں کوئی کروں گا جسے تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے آل محمد اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا. وما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب. قرآن مجید آیت کہ کوئی میں پوشیدہ نہیں، وما کتاب آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ جو زندگی میں کیا کیا لیکن وہ سب کتابیں ایک اس کے اور اس کی باقی بات کتاب الذین اصطفینا من، اس میں سب کچھ ہے. کیا کچھ ہے آسمان و زمین میں؟ آسمان و زمین میں کیا کیا وعدہ رہا وہ کتاب کا ہم نے کتاب کچھ لوگوں کو وارث بنا دیا. الذین اصطفینا، کسے؟ جن کو ہم نے منتخب کیا. جو سب اس کتاب میں موجود کتاب اصطفینا کو ہم نے ان 3 سال نہیں پیش کر رہے ابھی تو صرف آج، کیونکہ ہمیں عنوان بتانا ہے. آپ کتاب کے وارث آپ پہلے پتہ چل کتاب ایسا ہے جس پہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کہیں سے یہ
چلو جیسے راسیں سمجھا کہ معاذ اللہ جیسے توریت راس جیل کی میراث لٹنے سے مراد ہے تحریر ہو گئی نا، اوصیہ کہ جو بس آج میں آتے وہ تحریف سے جا سکے، یہ میراث اپنی زبان میں سکھانے کے لیے کہ میراث لٹ گئی نا. کیسے لٹ گئی کہ جو عیسیٰ چھوڑ گئے وہ تو نہیں رہا نا. بات واضح میں آ گیا جو تشریح کر دی تو جناب چھوڑ کے گئے وہ تو نہیں بچانا، یعنی ان کا ورثہ ویسے نہیں بچا جیسا وہ چھوڑ کے گئے تھے، یعنی میراث لٹ گئی. زبیر جیسی زبور جیسی جناب داؤد چھوڑ کے گئے تھے ویسی نہیں رہی، لٹ گیا. جو چھوڑ کے گئے تھا نہیں رہا، یا میراث لٹ گیا. ایسے توریت جناب موسیٰ علیہ السلام پر چھوڑ کے گئے تھے ویسا ورثہ نہیں رہا، جو میراث تھی ویسی نہیں رہی، لٹ گئی نا. لیکن یہاں فرمایا ہے کوشش نقل آئی جائے گی 73 بنیں گے بھائی، بلکہ ہم کہنے کے بنے جو دنیا کی حالات نظر آ رہے ہیں ان میں تو یہی لائے بن چکے 73 فرقے ہیں. یہ کیا ان فرقوں کے جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہیں جگہ کے سند موجود ہیں سمجھ کیجئے تمام نعت موجود ہیں 2500 فرقوں کے جو ہیں نا چھوٹی چھوٹی یہ فرقے ان فرقے تعداد کتنی جاتی ہے وہ فرقے فرقے چھوٹے چھوٹے. اب جیسے ابھی نام سے آئے نام سے آئے نام سے آئے کیوں گئے بھٹ تو سمجھ میں نہیں کیا ہے غلط. اب وہ بھی بنایا بھی گلے کی ہڈی نے مال تھا میراث کی کا وعدہ ہے کا وعدہ دے گے صبح اور اس کے کتاب کے کتاب کا وعدہ کس کو نام ہندوں میں سے چنا جن کو کیا وارث ہے کہ جب وارث کتاب یعنی کتاب کیا ہے من غیبت فی الارض فی کتاب الا مبین. آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ نہیں مگر کہ اس کتاب میں موجود ہے. ڈسٹرب لینا بعد ڈسٹرب ہو جاتا دیکھنے میں محمد علیہ چھوٹا سا باتوں سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ بڑے خطبہ میں بات اللہ صلی اللہ محمد محمد ایک ہی بات سمجھ واضح ہو کتاب کا کس جس میں جو آسمان زمین میں کتاب مجمل کتاب روشن تم تو نہ سمجھو جن کو وارث بنایا ان کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے ہاتھ کا یہ کتاب روشن کتاب ہے. اس کتاب میں سب کچھ ہے جو پوشیدہ تھا وہ ہے، آسمان میں جو زمین میں وہ بھی پوشیدہ سب کچھ میں ہے. سب اصل کتاب پھر آپ اس کتاب کا قرار دیا. اب جن کو تو کیسا بھیا تو کتاب آئے گی یا ہو آئے گی اور کوئی رسول آئے گا اور نمبر آئے گا نہیں آئے گا. کتاب نمبر کو کس ہے رسول کو کس ہے تو کتاب کیا ہے یا وارثانہ کتاب کہہ لیجیے وارث کتاب ہے وارثانہ کے لیے فیصلہ تو کریں گے بعد میں. لیکن جو بھی ہے جسے بھی کتاب کا وارث قرار ایک بات ہے کہ پوری کتاب کا وارث قرار دے رہا ہے کتاب
الکتاب ثم اورثنا الکتاب ہوتا پھر اورثنا من الکتاب، ہم نے کتاب میں سے کچھ کا وارث بنا. ایسا تو قرآن مجید میں کہیں ہے، ایسا تو کہیں ہے نا. دیکھیے جہاں ہے بالکل واضح ہے، جہاں پر کچھ کتاب کا علم بالکل واضح ہے. جناب سلیمان کا جب قصہ بیان ہوا ہے تو وہاں کیا ہوا؟ من الکتاب. دیکھیے نا بات، جہاں پورا علم نہیں ہے، جہاں تھوڑا سا علم ہے اسے بھی بیان کر دیا کہ اس کے پاس کتاب کا سارا نہیں تھا. جب سارا علم نہیں تھا کہ اب آپ پھر اب میں آپ کو جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں وقت کہ میں منزل تک آپ کو لے جاؤں. کتاب کا ذرا کتاب آپ ہوں گے جو میرے سن و سال کے یا مجھ سے زیادہ کے میرے لگ بھگ کے ہیں وہ مجالس، لیکن دیکھیے میں آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. علم من ہے اب نہیں ہے، علم ہے من ہے تھوڑا جس کے پاس علم ہے کہ اس نے مکان آخر کیا. دیکھیے چلے گی سے بات تو آپ ہمیں بھی بس آپ بتائیے اس کے پاس علم ہے. قرآن مجید کیا کہ دیکھو زمان و مکان دونوں سخر کر نا اس نے. پہلے تخت بلقیس لے کر زمانہ کا راستہ، لیکن رحمان نے فرمایا تو ایسے کسی نے کرنے سے پہلے تو دیکھیے قید کر لیا کو بھی، یعنی جگہ کو بھی مسخر کیا اور زمانے کو بھی. تو اتنا اختیار تھا جناب سلیمان وارث کا، آصف برقیہ کا، وہ زمان و مکان پہ اتنا اختیار رکھتا تھا کہ مطابق زمان اور مکان سمیٹ دے. زمان اور مکان کو سمیٹ دے، اس کی اختیار میں آ گیا نا. زمانہ بھی اور مکان بھی اختیار میں آیا. اب آئیے آج کے حساب سے سنیے. ویسے تو علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، مگر ایسی حدیث جو سب جگہ نہیں جائے اس کا خلاصہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس حدیث کا خلاصہ کر رہا ہوں. وہ جو علامتیں گنائی اتنی سا کر رہے ہیں علامات نہیں بتاتے رہتے ہیں. نبی ختم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ طاہرین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی وہ روایت کہ وہ قائم کے ظہور سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ سب علامتیں، اور کہیں تو ان کی تعداد 150 200 تک سینکڑوں تک پہنچتی ہے. کچھ مثبتیں، کچھ مشروط علامتیں، کچھ حتمی علامتیں، کچھ غیر حتمی علامتیں. یہ بالکل وضوحات. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ اگر زمانہ یعنی قیامت آنے میں ایک دن بھی رہ گیا، قیامت تو اللہ اس ایک دن کو اتنا وسیع کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا کہ یہ ساری علامتیں اس ایک دن میں ظاہر ہو جائیں. ایک دن میں ساری علامتیں ایک دن کو اتنا بڑا کر دے گا اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو لقب آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، مطلب سمجھئے کہ جناب سلیمان کے وسیع کا اختیار کیا ہے. اگر تھوڑا سا کتاب کا علم ہو تو زمان و مکان مسخر نہیں کی. پورا کتاب یعنی کتاب اس کے بات ایک صاحب لقب کیا
صاحب کا بھی کہتے ہیں مالک شریک کر مرضی کا مالک جاتے ہیں، مانا نہیں کرتے صاحب مکان یا مالک ہے، صاحب وہ دکان مالک ہے، دکان اس کی مالک ہے، سب منصب کوئی عہدہ میں آسانی سے سمجھ عربی کا ہی صاحب بھی عربی کا ہی لفظ ہے بے معنی مالک، کیونکہ اس کے مفہوم وسیع ہے، وہ ہم نے بتایا اس سے وسیع صاحب دیوان شاعر دیوانہ دیوانے تو بچے سمجھتے تھے غالب پاگل تھے، نہیں بھائی یہ دیوان چیز ہے، دیوانے فلاں دیوانے فلاں سارے دیوان، یہ سارے دیوانوں کی کتابیں لکھتی رہتی ہیں، دیوانے اور دیوانے اور دیوانے مال یہ سب دیوانے نہیں تھے، یہ صاحب دیوان ہے، دیوان کا نہیں ہے۔ تو صاحب زمان کا مطلب کیا ہوا؟ کسی بھی عالم سے پوچھئے، کسی بھی پڑھے لکھے سے، نہ مانے معنی بتائیے مجھے صاحب الزمان کا معنی کیا ہے؟ زمان پر حاوی ہوا یا وہ زمانے پر؟ صاحب العصر والزمان کا مطلب کیا ہے یہ سمجھائے؟ زمان سلام اللہ بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے۔ اب بات واضح ہوئی؟ صاحب العصر والزمان، وقت بھی اس کا ہے اور زمانہ بھی، وہ پابند نہیں ہے، کیوں؟ سمجھایا تم اور کتاب کے وارث کتاب ہے، کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب میں جو کچھ بھی آسمان و زمین میں وعدہ ہے آپ سے، زندگی رہی تو کل بتائیں گے آپ کیا آسمان و زمین میں ہے کیا کیا، پھر آپ سے پوچھیں گے اب بتائیے تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی، زندگی ہے تو بتائیے، لیکن ابھی تو اتنا طے ہے کہ جو بھی آسمان و زمین میں ہے، جو کچھ آسمان و زمین یہ زمانے کے اندر ہے یا زمانے کے باہر ہے؟ زمانے کے اندر ہے بھائی۔ صاحب الزمان جب کہا تو زمانے کا مالک ہے نا، زمین کا مالک نہیں ہے، ورنہ کہا جاتا صاحب الزمین یا صاحب الارض، صاحب الارض لقب نہیں ہے، لقب کیا ہے؟ صاحب الزمان، صاحب زمانہ، یہ زمانے سے مراد کیا ہے بھائی؟ زمانے سے مراد کیا ہے؟ زمانے سے مراد ہے عالم، زمانہ ہے نا، کیوں؟ زمین پابند ہے زمانے کی، کیا مراد ہے اور آسان کر دیں آپ کے لیے؟ زمین پابند ہے نظام شمسی کی، زمین پابند ہے نا نظام شمسی کی، اس کے بعد کی باتیں بعد میں ہوئی، ابھی نظام شمسی تک رکھیے، تو نظام شمسی زمانے کا نام ہے، صدیاں گزر گئیں یعنی زمانے گزر گئے، تو کیا مطلب دن اور رات گزرے کہ نہیں گزرے؟ صرف زمین نہیں زمانہ بھی بدلا، دن اور رات گزرنے کا مطلب کیا ہوا؟ زمانہ، زمانہ زمین نہیں ہے، زمانہ پورا نظام شمسی پر حاوی ہے، ابھی یہی تک، اس سے آگے کی باتیں بعد میں، ابھی اس کو کہہ رہے ہیں مقدمہ بنا لیں پہلے آسان سا، ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے انشاءاللہ آج 7:30 بجے بیٹھ گئے نا، تو کل بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو 7:30 بجے ہی بیٹھ جائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے، اب اتنے افراد آ گئے کہ ذرا سا جلدی آ جائیں گے تو آپ بھی جلدی فارغ ہو جائیں گے، بات ذرا وقت کی پابندی کریں گے، اس میں سب کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے۔ جو قوم وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتی وہ قوم زوال کا شکار رہتی ہیں، کیونکہ انہیں وقت ویسے
فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے چوباروں پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے ہوٹل پہ گزارنے کے لیے وقت ان کا کئی گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن ویسے قیمتی وقت ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. تو خیر ایک بار صلوات بھیجیے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. آئیے اب زمانے کو ہم نے تھوڑا سا وسیع کیا، ابھی تعریف نہیں کی. اب زمانہ اتنا سمجھ آ گیا نا کہ زمانہ سے زمین نہیں ہے. زمانے سے مراد کیا ہے؟ یہ پورا زمانہ ہے نا جو گردش کر رہا ہے. یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ پورا نظام شمسی ہے بھائی، جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی یہ بھی نظام شمسی سمجھے، اس نظام میں رہ رہے ہیں. تو سارے کا مطلب کیا ہوا؟ صاحب العصر مطلب کیا ہوا؟ یہ جو زیادہ پڑھتے ہیں مولے کے صاحب العصر زمان ہے نا، زیادہ امام لقب بھی مالک ہے اور زمانے کا بھی. اچھا عصر جب میں نے بات کی، وقت کی بات، وقت سے ترجمہ لیجئے اور معنی چھوڑیے، آسان لیجئے. وقت معنی لیجئے. عصر کے معنی کیا ہے؟ وقت. عصر وقت اور زمان مالک. وقت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وقت زمین کا جو وقت ہے وہ سورج کا پابند ہے کہ نہیں ہے؟ نظام شمسی کا پابند ہے ہی ہے، یعنی وقت بھی کا نہیں. صاحب العصر والزمان، کیونکہ وقت تو سورج طلوع ہوگا جب تھوڑا بہت حصہ چاند کا بھی ہے. چاند اگرچہ کہ خود پابند ہے نظام شمسی کا، لیکن بہرحال اس کا بھی حصہ ہے. اتنا حصہ ضرور ہے کہ کب نکالنا ہے کب نہیں نکالنا. چاہتا تو یہ ہنگامے کیوں ہوتے ہیں؟ لہذا چاند بھی اسی لیے رکھا گیا کہ چاند کا تمہیں یہ ضرور. اور کون ہے؟ محمد پر جی بھائی مطلع تو تمہیں تو چار مائش میں چلے گا. تمہیں کون ایمان لا ہے؟ کیوں بنایا؟ تاکہ کے ذریعے بھی تمہاری ایک آزمائش سمجھ میں کیا عصر بھی زمین کا نہیں، زمان نظام الحاد بس آ گئی نا. کس نظام اس مالک ہے. بڑی آپ سمجھاتے ہوئے چلے جائیں گے، اطمینان ہے. آپ کئی لوگوں کی غلط فہمی ہے زندگی رہی تو ان 4-5 دن میں بہت سارے مسائل میں غلط فہمیاں ایسی دور ہو جائیں گی، بالکل سیدھے ہو جائیں گے. اکثریت انشاءاللہ نائف ہے نا، اسے یہاں پہ جانا ہے، بالکل عقیدہ رہے گا. اسی طرح پھنسے رہو گے مشکلات میں، موٹی سی باتیں وہ سمجھ میں آ جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو صاحب العصر والزمان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس نظام پر وہ حاوی ہے، نظام اس پر حاوی، یہ نظام اس کا پابند ہے، وہ نظام کا پابند نہیں ہے. یہ منصب کس نے دیا؟ تو لوگ ڈرتے ہیں نا کہ شرک ہو رہا ہے. شرک کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ مطلب کس نے دیا؟ یہ منصب کس نے دیا؟ ثم اورثنا الکتاب، کہ وارث بنایا. اورثنا الکتاب نہیں، کچھ کتاب نہیں جسے کچھ علم دیا اس کا بھی ذکر ہے. من الکتاب کہہ کے وہاں ذکر کیا گیا. یہاں کا کیا ہے؟ الکتاب، پورا کتاب کا وارث بنایا. جب پوری میراث دی ہے تو میراث کچھ ہے بھائی. کیا کچھ ہے؟ لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب تبیانا لکل شیء. آئیے ایک حوالہ دیں آپ کو کہ بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. میں غزالی رحمت اللہ علیہ، میں ہر ایک کا نام بڑے احترام سے لیتا ہوں کہ کم سے لوگ میری بات تو سننے کی کوشش تو کریں. ابو حامد غزالی، امام غزالی، ان کا بہت ساری کتاب
کتابیں ہیں بحر الانوار کی جو 20 جلدیں پرانے ہیں، اس میں 19ویں جلد میں یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں، اور جو نئی چھاپ سے زیادہ اس کی 92ویں جلد میں ہے، جس میں ایک رسالہ کہتے تھے نہیں کتاب جس باپ کے بارے میں بنائی، تو ایک رسالہ لکھا امام غزالی نے، اور بھی بہت سارے حوالے، مگر کیونکہ ہماری رینج میں ہے بحر الانوار میں آپ کو باقی حوالے مل جائیں گے جن کو طرف میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ غزالی کہتے ہیں مولا کے بارے میں، مولا قول نقل کرتے ہیں مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، ان سے علم لدنی کی تعریف میں جو انہوں نے رسالہ لکھا اس سے نقل کیا ہے علامہ مجلسی اعلی اللہ مقامہ کہہ لیجئے، رحمت اللہ علیہ کہہ لیجئے۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں نمبر میں نے بتا دیا کہ جو پرانی 20 جلدیں ہیں اس کی 19ویں جلد، اور جو نئی جلدیں اس کو چھوٹی چھوٹی کر کے بنایا گیا ہے، 100 سے زیادہ بنی ہے، تو اس کی 92ویں جلدیں ساری یہی کتاب خانے میں ہمارے جامع صادق میں بھی انشاءاللہ بہار کا پورا سیٹ موجود ہوگا۔ اب اس میں حوالہ دیا ہے انہوں نے کس کا؟ امام غزالی کا۔ غزالی کہتے ہیں کہ مولا یہ کہتے ہیں جو چاہو سے پوچھو، آسمانوں کی پوچھئے امام بات پوچھو، وہاں پوچھو، میں جو ہو وہ بھی بتاؤں والا ہے وہ بھی، اس پر قائم کروں، میں آپ کو نہیں کر رہا، میں نے کہا کہ عقیدہ رکھنے کے لیے ٹیڑھا ہو، جو وہ بھی بتاؤں ہو چکا فرد کے بعد امام غزالی یہ کیسے جو علم نہیں کا یہ داخلی فرد کے پاس نہیں ہو، تصدیق ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے کا علم ہے میرے پاس۔ صحابہ درمیان میں، اصحاب کے درمیان میں، ہر شخص یہ باتیں کر رہا ہوں حوالے میں ہاتھ لے کر چلتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کل کھڑا ہو جائے کراچی میں، نہیں، جو میں پڑھتا ہوں وہ ساتھ لے کر چلتا ہوں، اور وہ ساتھ لے کر چلتا ہوں میٹر کہ جس کی کوئی تردید کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے، اور ویسے انشاءاللہ دلیلیں ایسی قائم کر دیں گے کہ کسی کو سوال کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ بے فکر رہیے، آپ سلامت رہیے۔ ایک صلوات علی محمد۔ آپ لوگ میں لگ رہے اتنے ساتھ خدا کے بات تو ایسی چلے کہ بلند آواز کہ جو کچھ آسمان ہے ایک آسمان کی خبر دے سکتا ہوں تمہیں، ان ستاروں سیاروں کے بارے میں خبر دے سکتا ہوں تمہیں، جو ہونے والا ہے وہ بتا سکتا ہوں، جو ہو چکا ہے وہ بتا سکتا ہوں۔ مولا جس کو کہتے ہیں کہ گفتگو کریں اور لوگ پریشان، دیکھا کہ لوگ جو ہے مبتلا ہو، یہ کیسا دعویٰ چھٹے امام، یہ کیسا مسکرائے اور کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کتاب سینے میں، اور کتاب فرماتے ہیں کتاب تبیانا لکل شے، ہر شے کا بیان اس کتاب ہے، اور کتاب سینے اس کتاب کے تکیے ہوئے کے پاس علم ہے۔ بس وارث کتاب کون ہوا؟ جس پاس کتاب، ایک سلوات بھیج دیجیے گا، وارث کتاب، ورنہ میراث کہاں ملی؟ میراث اسی کو کہیں گے نا جی کتاب وارث بنا آگے میں پوری نہیں پڑی کیونکہ مجھے جانا ہے بات، اس اپنے خود پر بتائیں گے کس علم ہے، اور ان میں ایسا بھی ایک پلٹ گیا بھی ہو گیا نفس نہیں علم کا لفظ
ہے، وہ بعد میں آئیں گی باتیں، لیکن ابھی اتنا رکھیے اصل کتاب اللہ نے، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا. وارث بھی کیا ہوتے ہیں؟ آنے والے سوالوں کے لیے مکر رہا ہوں. وارث دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وارث حقیقی، ایک مجازی. ظاہر و باطن عمیق. قرآن ایسی کتاب ہے، مولا فرماتے ہیں اس کا روشن ہے، اس کا باطن گہرا گہرا، جو جتنی گہرائی میں جائے گا لے کر آئے گا. یہ مت کا ظاہر و باطن، ایک ظاہر ہے اس کا اور ایک ہمارے لیے ظاہر حجت. جو بھی ظاہر ہے وہ ہمارے لیے حجت. علم پر اتنا یقین ہے، وہ جتنا باطن نکال کے لائے گا اتنا ہی پر حجت. اور رفع کی منزلیں اور ہیں، وہ باطنی مطالب کو ڈھونڈ کر نکال آتے ہیں. جہاں کچھ کائنات جو کچھ ہے وہ سب کا سب کہاں ہے؟ اس کتاب ہے. کائنات میں جو کتاب ہو گیا. آئیے اشارہ کریں. قرآن مجید میں دو جگہ عالمین کا ذکر سب کے ساتھ ہے. دو جگہ عالمین کا ذکر من ساتھ آیا. ایک اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، ایک اللہ نے اپنے حبیب کے لیے رسول. ایسے کی بات الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اور وَمَا کا بس یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. عالمین ہے رسول رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو تفصیلات بعد میں طے ہو گیا کہ یہ منصب اور کسی کو نہیں، کسی پیغمبر نبی کو دیا، کسی بھی آخرین تمام انبیاء کو پڑھنا پڑا نا. کلمہ اسی رسول کا پڑھنا پڑا. سب زبان ہیں. ہر نبی پر رسول زمان و مکان محدود ہے یا نہیں بتائیے؟ ہے مکان بھی، یعنی ایک مشہر ہے کے لیے مکان دی ہے کے لیے وہ نبی ٹھیک ہے. اسی لیے کئی انبیاء ہوتے تھے. ایک وقت ابراہیم نبی، جناب اسماعیل، جناب نبی، جناب لوط کے بھائی وہ بھی نبی علیہ السلام اجمعین، سب کے سب نبی ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نبی، جناب شعیب نبی، جناب نبی زمانے میں یہ سب نہیں ہے. جناب نبی، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں ہے نا. تو ایک ہی وقت میں اتنے سارے نبی ہوتے تھے. اس سے بھی تعداد مل جائے 6 جناب صالح کے زمانے میں تھا، اسی طرح قوم لوط اس کے زمانے میں 5 جناب لوط کے زمانے میں 5 پیغمبر الگ الگ ہیں. یہ وہاں تو زمانہ بھی محدود اور مکان بھی محدود. قوم کی طرح دے گئے نوح نہیں، بے شک ہم نے نوح کو رسول بنا کے ان کی طرف کس طرح ان کی قوم رکھنا ہے ہمیں. لیکن جناب نوح کی شریعت نہیں چلتی نہیں ہے نا. پر جن کے نام جانتے ہوئے نہیں جانتے ایسے. اور بنی اسرائیل لگ نبی آئے، خود ان میں ہی 70,000 نبی پیدا ہو گیا. نہیں تعداد کا تعین نہیں کر رہا، لگ بھگ 70,000 یہی لکھا ہے، کم و بیش 70,000 انبیاء آئے ان میں ہے نا. تو ان کے لیے زمانہ بھی ہے، ان کے لیے مکان بھی، یعنی جگہ بھی معین ہے، زمانہ بھی معین ہے. اب یہ جو کہا، یہ جو اصل کتاب
پھر ہم نے اس کتاب کا بنایا، اس کتاب بنایا، وما من سماء والارض الا فی کتاب، اس کا وعدہ کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں پوشیدہ ہے، جو کچھ بھی زمین میں پوشیدہ ہے، وہ سب اس کتاب میں ہے۔ اس کتاب کا ہم نے جسے وارث بنایا، پوری کتاب کا وارث بنایا، اس لیے جب اسے منصب دیا تو زمان و مکان کو محدود نہیں کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہاں نہ زمان محدود، جان محدود ہے، عالمین رسول بنا ہے۔ عالمین کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس پہ تو بات کریں گے، آپ سے کل بات کریں گے، مگر آئیے اب ایک مسئلہ اور حل کرتے چلیں۔ تو طے زمان و مکان پہلے کو بھی تو ہر نبی لازم کہ اس آخر کی خبر دے کر، کیونکہ زمان پر محیط، زمان پر محیط ہے، اللہ بالذات محیط رکھے گا، اللہ محیط ہے بالذات۔ جب کسی کو ہبا کرے، جب کسی سونپے تو بالذات ہوا، اللہ ہوئی صفت ہوئی، اللہ نے دی میں رب تو میرا کون ہے؟ اس کا بھی کی بھی زمان محدود، عالمین کا اور کوئی مطلب مجھے سمجھا دیجئے گا، سمجھا دوں، لیکن ابھی سوال کہ اگر اس کے مطلب وہ تو سمجھے گا مجھے کیا مطلب کہ محدود نہیں ہے، زمان و محدود نہیں، جہاں تک عالمین ہے، جہاں تک میں رب ہوں وہاں تک یہ رسول ہے، کوئی بتاتا ہے ابتدا انتہا کٹا جا سکتا نہیں کیا؟ اب سمجھ میں آئے گا آپ کو، مولا مولا لو، اب مزہ آئے گا مولا کرنے جو بات کر، اس لیے کہتے ہیں کہ سمجھ کے علی کو جس نے علی بنایا اور علی نظر بار بار کہ کفا بی فخرن ان اکون لکا عبدن، میرے فخر کے لیے ہے پرور نہیں کافی تیرا عبد ہوں۔ کیوں سونا مولائیو، میں نے عرض کر کہ رسول کی رسالت ماورا ہے اس سے کہ زانے کی بند ہو یا بند ہو، عالمین اگر کوئی جانتا ہے تو محدود کر دے اس رسالت کو، عالمین بتا سکتے بتا دے، میں بتا دوں گا عالمین کی، کل زندگی رہی تو مشروط ہے زندگی سے، لیکن کوئی بتا دیا عالمین رسول بنا بھیجا ہے نا، اس لیے آدم سے لے کے سب کو کلمہ پڑھنا پڑا، سب کو نہیں پڑھی گواہی دینی۔ اب آئیے غدیر خم اعلان کی طرف، اب یہاں رسول یہ کہہ رہا ہے من کنت مولا، تو کیا یہ صرف 1,40,000 حاجیوں کے لیے ہے؟ جس کا میں مولا، اور یہ کیوں فرمایا کہ جو موجود ہے وہ غائبین تک پہنچانا، جس کا میں مولا، تاکہ قیامت تک تمہارے کانوں میں میری آواز گونجتی رہے، اس لیے اس پیغام کو لے کر جانا، سب کو پہنچانا، نسلوں کو پہنچانا کہ جس کا میں مولا، یہی تو غدیر خم میں بتایا کہ تم مانو یا نہ مانو، کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، رسول کو مانے یا نہ مانے، علی کو مانے یا نہ مانے، بس یہ یاد رکھنا جہاں تک میری مولائیت کی حدیں ہیں، علی کی مولائیت بھی وہاں تک ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بہت سنتے نا غدیر پہ مطالب آپ، یہ مطلب بھی ایک ذہن میں رکھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی آپ نے جوش میں نعرہ لگا دیا بس من کنت مولا مان لیا، نہیں، پہلے یہ تو دیکھو کہ کہنے والا کون ہے،
کہنے والے کے پہلے منصب کا تعین تو کرو، اس کا منصب ہے کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سارے عالمین کا مولا ہے۔ اللہم صلی اللہ، سارے عالمین کا مولا ہے وہ۔ سمجھ میں آئی ہے بھائی کتنا؟ بس اب وہ جسے وارث بنا کر جا رہا ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ مانو، پوری دنیا رسول کا رسول نہ مانے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہاں بھی علم من الکتاب نہیں ہے، علم الکتاب رسول کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مانے آپ کو رسول، آپ کو رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل جب بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا معنی کیا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مانے یا نہ مانے، پھر آپ کو خود احساس ہو جائے گا واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری دنیا انکار کر دے، رسول کی رسالت کی کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا من الکتاب نہیں ہے، علم الکتاب، بس وہ کافی۔ اس پر بات کریں گے، بس گھڑی ہمارے سامنے ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ پہلی دن آپ کا اتنا وقت لیں کہ کل آپ جو ہے نا کہیں گے بھیا بڑی لمبی مجلس پڑھتے ہیں بھاگ لو، ایسا نہیں چاہنا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، آئیے بس منزل تک لے کر آتے۔ بس اب بات اتنی تو واضح ہو گئی نا، بھئی یہ طے ہو گیا، چلیے نہ مانیے ہماری بات عالمین تک، ابھی اتنا تو مان لیجئے کہ جس کا رسول مولا ہے اس کا یہ تو کل فیصلہ کریں گے کہ رسول حدیں دعویٰ کر دیا پہ قائم کے ساتھ میں کل کیسے، آج مقدمہ میں نہ دیا۔ بس وارث کتاب کون ہونا چاہیے؟ جس کے پاس کا سارا علم، وارث بننے کا اسی کو حق۔ لہذا رسول اس لیے وارث نہیں بنا رہے کہ میرا بھائی ہے، اس لیے وارث نہیں بنا رہے کہ میرا دادا، کتاب پوری کتاب کب کہاں کس کا نزول، ایک نزول ایک بحث، لیکن یہ تو کہ قلب رسول پوری کتاب ہوئی، جب کتاب نازلین کا ہے کہ نہیں، اگر کچھ چھپانا ہوتا تو پروردگار کہہ دیتا رسول میں نے سارا علم نہیں دیا، ہے تو کتاب میں سب کچھ لیکن میں نے آپ سے چھپا کے رکھا۔ ایسا تو کہیں نہیں ہے نا، ہے تو سب کچھ مگر میں نے آپ سے چھپا کے رکھا، یہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس کتاب میں، روشن کتاب بھائی کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے، اور سب موجود ہے، یہ کتاب قلب رسول پہ ہے، یعنی رسول کے پاس سارا علم ہے، اولین و آخرین کا۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ بھی علم ہے۔ ایک سب سے بڑی، سب چھوٹی موٹی علامتیں تو بہت آ گئیں، سب سے علامتیں حتمی علامتوں میں ایک علامت تو آ گئی سامنے، شام کی، یہ حتمی علامتوں میں سے ہے، یاد رکھیے گا۔ سیدھے ہو جائیں سب، اپنے اپنے قبلے درست کر لو، اور کوئی بھائی تھرڈ ورلڈ وار کی تیسری عالمی جنگ تے حقیر ناچیز برسوں سے آپ لوگوں کے سامنے تقریر کرتا رہا، اور یہاں بھی شاید میں کہہ کر گیا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، یہ میں نے چند سال پہلے بھی بات کی تھی، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے، نہ جا سکتے۔ یہ آپ چاہے سائنٹیفک، چاہے پولیٹیکل اور چاہے عقیدتی، تینوں تجزیے کر کے دیکھیں گے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ میں کر کے دے دوں گا تینوں تجزیے آپ کو۔ یہ حالات خرابی کی طرف، بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے مجھے نہیں معلوم، اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا، مگر بڑھ ایک علامت یہ دو علامتیں ظاہر ہو چکی۔ پرچموں کو حق کا پرچم قرار دیا گیا ہے، جو یہاں دفاع کی پوزیشن میں ہے نا، انہیں حق کا پرچم قرار دیا گیا۔ اس پہ بات کریں گے آپ سے، لیکن یہ علامتیں تو آ رہی ہیں نا، حتمی علامتیں آ رہی ہیں۔ لہٰذا پس یہ علم کون دے کے گیا، یہ کس نے بتائی علامات، ان پر بھی بات کریں گے۔ وہی بتائے گا نا جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہوگا، جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہوگا، وہی علامتیں بتائے گا کہ یہ ہوگا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بھئی علامتیں آ رہی ہیں سامنے، اب تو سیدھے ہو جاؤ۔ انتشار ایسا پھیلے گا تمہارے اندر، مولا فرماتے ہیں۔
ایسا پھیلے گا انتشار کہ تم میں ہر ایک دوسرے کو کذاب کہے گا، کذاب کہے گا، جھوٹا کہے گا، لعن کرے گا ایک دوسرے پہ. یہ لفظ ہے لعن تان، ایک دوسرے پہ. دوسروں سے نہیں کہا جا رہا، سمجھ گئے آپ؟ تم لوگوں میں کا یہ حال ہو جائے گا کہ ہر آدمی دوسرے کو کذاب کہے گا، کاذب کہے گا، جھوٹا کہے گا، اور ایک دوسرے پر لعن تان کرے گا. تو لوگ ڈر گئے کہ مولا یہ تو بڑا نہ ہوگا. مولا نے کہا نہیں، میں خیر ہے، خیر ہے، اچھی خیر ہے. ہمارا یعنی تقریب کے پیچھے کہ دنیا کے جب بھی انقباہی برباد بھی نقل لوگ کی تو لہذا نہیں کر رہا میں مجال. جب انقلاب آتا بھی روس چاہے چین کا انقلاب انتہائی درجے میں خرابی پہنچی، اس کے بعد انقلاب آیا. صحیح آئے گا؟ وہ جو آخری انقلاب آئے گا اس وقت کہاں تک پہنچ چکی ہوگی تباہی کہ ہر مایوسی کا شکار ہو کر کہے گا کہ اب کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اب کون بچائے گا ان فرعونوں سے، ان ظالموں سے ہمیں. کہ بس اس میں خیر ہے. وہ ہمارے قائم کے ظہور کا زمانہ نزدیک ہے، یعنی اسی زمانے میں ہمارا آخر قیام کرے گا. تو دعا کرو دوستو کہ اللہ ثابت قدم رکھے. ظہور کی دعا تو ضرور کرو، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ثابت قدم رکھے. ہے فتنہ کھا چکا، اچھے اچھوں کے پیر ڈگمگا جائیں گے، یہ دنیا پیروں کی زنجیر بن جائے گی. تو اس وارث کتاب تفصیل سے سب پہ بات کریں گے انشاءاللہ. یہ باقی انشاءاللہ زندگی آ جائیں گی کے پاس سارا ہوگا. ایک ایک وقت سے کہا جائے گا اس کا لقب ہوگا، ایک یہ بھی لقب ہوگا السلام علیکم اے وقت زمانے کے مالک. اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں صاحب زمانہ کا یہ معنی نہیں بنتا، زمانہ اس زمانے کا، ہمارے زمانے کا. آپ کے زمانے سے پہلے مجھے یہ سمجھائے کہ آپ کے زمانے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کون سا زمانہ؟ آپ کے ابا کا زمانہ کون سا تھا؟ پھر اس کا صاحب کون تھا؟ آپ تھا اس کا صاحب. آپ کے پردادا کے زمانے کون سا تھا؟ آپ کے پردادا کے دادا کا، آپ سگڑ دادا تک نہیں، دادا آپ کے پردادا کے دادا کا زمانہ کا صاحب کون تھا؟ ان کے دادا کے زمانے کا صاحب کون تھا؟ اور آنے والے زمانوں کا صاحب ہوگا. زمانہ سے مراد کیا ہوا؟ زمانہ نہیں ہے غیر ہوا ہے. اور میں نے کہا کہ اندر وہ ہے وہ زمانے پر ہے، اسی اندر پہ بھی ہے کہ بر تابع، وہ بحر و بر کا تابع نہیں. پہلے ساروں کی قوت کا عالم یہ ہوگا کہ ابھی اس کی پہلی آواز استغاثہ آمد کا اعلان ختم نہیں ہوگا، زمین اچھ لے گی. ہے کہ نہیں؟ یہ روایت بتائیے، پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے، سنی کہ نہیں سنی؟ سنی ہے نا. زمین تنابیں کھینچ لے گی اور وہ 300 جان اس وہاں پہنچ تیرا کہ وہ فاصلہ لمحوں سے بھی کم میں سکے نہیں. یہ حالات
سمندر بھی اور ان بیڑے کبھی کر سکتے کل نیل خلیج ہمارا اسی کی اپنے بیٹے کو جب ہمارا مسائل قائم کیا ہے، تین جملے عام اور ایک اور چھوٹی دو روایتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ امام زمانہ آج ان کے آنسو مصائب پڑھتے رہتے ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ سنان ابن انس کے تین ظلم جن کا اس نے خود اعتراف انعام کے لیے کیا تھا. اچھا انہی نے اپنے ظلم خود بتائے تھے نا، دنیا ہم سے کہتی کہ آپ کو جزیات کیسے لالچ. اس سنان ابن انس ملعون کا پہلا ظلم یہ تھا جو اس نے پہلا ظلم کیا کربلا میں، سے نیچے قلم نہیں آگے بڑھا اپنی کر کے یہ ذکر چھیننا چاہتا رہنا چاہتا نام کی اندازہ کہ استعمال ہوتی لفظ میں تبر سے پر امام نے کے لیے اتنے زخم اس نے اس پر لگائے پہلے ہی. یہ پہلا. دوسرا ظلم اس نے دیکھا کہ خیمے لوٹے جا رہے ہیں، یہ دوڑا خیموں کی طرف، کیسا نہ ہو کہ لے جائیں میں. جس خیمے میں گھستا تھا کچھ نہیں ملتا تھا، سپاہی لوٹ کے لے گئے، آگ لگا دی جاتی تھی اس خیمے کو، آخری خیمہ بچا تھا اس میں یہ جلدی سے گھسا، دیکھا وہ بھی لٹ بھی نہیں ہے اس میں، مگر ایک بیمار ہے جو ایک مسند پر ہے بستر پر. اس ملعون نے غصے کے عالم میں اس مسند کو اتنی بے دردی سے کھینچا بیمار ہے کہ بیمار کئی کروٹیں لے گئے. میں بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ وہ سخت روایت میں خود بھی نہیں پڑھ سکتا، جو لفظ اس میں لکھے ہوتے ہیں مجھ سے نہیں پڑھے جاتے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ بیمار امام کے نیچے سے مسند کو کھینچنے والا یہ سنان ابن انس تھا ملعون، اور بے دردی سے اس نے کھینچا تھا کہ بیمار امام نے کئی کروٹ لی تھی. سنیے اس کا سر ختم کیا تھا شمر نے حسین کا، لیکن کوفے کے بازار میں جب یہ سر لائے گئے تو حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ تھا سنان ابن انس کے ہاتھ میں، اور یہ ملعون اس نیزے کے ساتھ رقص کرتا تھا بازار میں. جیسے تماشا دکھاتے ہیں ایسے تماشے بازی یا تماشا گیری کرتا تھا. کبھی ادھر ناچتا جاتا تھا، رقص کرتا ہوا ادھر جاتا تھا، اور کبھی سید سجاد کے سامنے وہ نیزہ لے کر آتا تھا. کبھی وہ ناقے جن پر بیویاں سوار ہیں ان کے سامنے لے کر جاتا تھا. یہ تین ظلم اس کے تھے جو مختار نے سنے تھے، اور پھر اس کے ساتھ جو کیا سو کیا. دوسرا ملعون جو مختار کی بارگاہ میں تو بہت سارے سب کے میں پڑھ چکا ہوں انجام، لیکن اور ابن ملعون
کے دربار میں پہنچنے کچھ اشعار پڑے تھے جو ناسخ التوارث موجود ہیں، باہر سے لاد جو کام اپنے اب یہ لفظ میں اپنے لفظوں کا انتخاب ہے آپ کے کرنے کے لیے کہ چلے گئے مگر اس کے باوجود کوئی پامال کرنا پامال کرنا اپنے سام بڑھا دوں گا اور دوں گا جو پھر میں آگے گھوڑوں نے تاریخ گھوڑے دوڑ اور اس جیسے پاٹوں کے درمیان گندم کو پیا جاتا ہے. جانتے میں نے جملے ہیں میں نے پڑھے کہ زیارت ناحیہ نہ سے کا کہ میرا سٹاپ کیا گیا تھا اس کا جوڑ جو بند الگ ہو گیا تھا اسے پامال کیا گیا تھا کہ اللہ